بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک ایسے کنجوس شوہر کی ہے جو ایسا دقیانوسی تھا کہ سب گھر والے اس سے بیزار تھے۔ گھر میں اگر کسی کو دوائی کی ضرورت ہوتی تو یہ ڈاکٹر کے بجائے پہلے اپنے بنائے ہوئے تمام نسخے آزماتا۔ اگر مریض بچ جاتا تو پھر اس سے ڈاکٹر سے ملاقات کا شرف نصیب ہوتا۔ کنجوس شوہر کی کنجوسی عالم عروج پر تھی اور اسے دولت سے اتنا پیار تھا کہ تمام سرمایہ پہلے ایک لوہے کے ڈبے میں رکھتا، پھر اس ڈبے کو لوہے کے سیف میں بند کر کے چابی کو گلے میں لٹکا کر دن میں ہر ایک منٹ کے بعد ہاتھ سے چھو کر دیکھتا چابی کہیں گم تو نہیں ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، جوانی پر بڑھاپا غالب آ گیا تو کنجوس کو فکر لاحق ہو گئی کہ ساری دولت جو اس نے زندگی بھر جمع کی ہے اس کا کیا بنے گا۔ اسی فکر میں وہ سرگرداں پھرتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک جیلی بابا سے ہوئی۔ بابا جی کی چکنی چپڑی باتیں سن کر کنجوس نے بابے کو اپنی مشکل بتائی اور بولا کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت ضائع ہو جائے گی، جس کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بابا جی بولے، بیٹا تمہاری دولت ہماری دعا سے دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی۔ تم ہمارا یہ تویز اپنے سرمایے والے ڈبے میں رکھ لو اور مرنے پر اپنے اہل و عیال سے وصیت کر کے مرنا۔ تمہارے سرمایے والے ڈبے کو تمہارے ساتھ ہی دفنا دیا جائے۔ ہمارے دیے ہوئے تویز کی بدولت تمہاری دولت اگلی دنیا میں بھی تمہارے ساتھ جائے گی، جسے تم وہاں اچھے مقصد کے لیے استعمال کر سکو گے۔ جیلی بابا کی بات پر کوئی بے وقوف بھی یقین نہ کرتا، مگر جب عقل پر پٹی بندھی ہو اور عمر ساری کنجوسی اور دقیانوسی میں گزری ہو تو انوکھے واقعات رونما ضرور ہوتے ہیں۔ لہذا کنجوس نے بابا جی کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیوی کو بلا کر اس کو وصیت کی، میرے مرنے کے بعد تم بچے لے کر اپنے باپ کے گھر چلی جانا اور میری ساری دولت والا لوہے کا ڈبہ میرے ساتھ دفنا دینا، تاکہ میں بابا جی کی تویز کی مدد سے اگلی دنیا میں تم لوگوں کے لیے اچھا بندوبست کر سکوں۔ اور اس کام کے لیے اس نے بیوی سے قسم بھی اٹھوائی۔ بیوی دانا تھی، وہ سمجھ گئی کہ کنجوس دقیانوسی اسے اور اس کے بچوں کو ایک پائی نہیں دے گا، چنانچہ اس نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کی اور شوہر کے کہنے پر قسم کھائی اور اس کی وصیت پر عمل کرے گی۔ کچھ دن بعد کنجوس رات کو سویا تو صبح کو اٹھنا اسے نصیب ہی نہ ہوا۔ کنجوس کے جنازے کا وقت ہوا تو جیلی بابا جو وہیں بیٹھا تھا، اس نے کنجوس کی بیوی سے کنجوس کی وصیت پوری کرنے کا کہا، جسے سن کر بیوی فوراً اٹھی، اندر سے کنجوس کی جمع کی ہوئی دولت کا ڈبہ اٹھا کر لے آئی، اسے کنجوس کے جنازے پر رکھ کر کنجوس کی وصیت سنائی، اس ڈبے کو کنجوس کے ساتھ دفن کرنے کا کہا۔ جنازے کے بعد سب لوگ جب گھر آئے تو کنجوس کی ایک سمجھدار رشتہ دار نے کنجوس کی بیوی کو ایک سیٹ پر لے جا کر کہا، آپ نے کنجوس کی ایسی بے وقوفانہ وصیت پر عمل کیوں کیا؟ بیوی بولی، میں نے مجبوراً ساری زندگی اس شخص کے ساتھ بسر کی ہے، میں اس شخص کی رگ رگ سے واقف ہو گئی، اور جب اس نے اپنی دولت کے ساتھ دفن کروانے کی خواہش ظاہر کی تو مجھے پتہ چل گیا اگر میں نے اس سے سمجھانے کی کوشش کی تو یہ مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے گا، لہذا میں نے اس کے تمام باتوں کو دنائی سے قبول کر لیا تاکہ مجھے اس کے ڈبے سے دولت نکالنے کا موقع مل جائے، اور یہ موقع مجھے مل گیا۔ خالی ڈبہ میں نے میت کے ساتھ دفن کروا دیا ہے، آپ لوگ جا کر قبرستان دیکھو، وہ جیلی بابا قبر کھودنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔
گاؤں والے قبرستان پہنچے تو واقعی جیلی بابا قبر کو کھودنے میں مصروف تھا۔ چنانچہ بابا جی کی گاؤں والوں نے اچھی خاصی مرمت کی اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ، بیوی اگر شوہر کی بات کا غصہ کرتی ہے تو یقیناً وہ دقیانوسی کنجوس شوہر اسے اپنی وصیت نہ سونپتا، اور یوں وہ بیچاری اپنے جائز حق سے محروم ہو جاتی۔ لیکن بیوی کی دانائی اور حکمت اس کے کام آئی اور اس نے خاموشی اور سمجھداری سے بغیر جھگڑا کیے اپنا کام پورا کر لیا۔